اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب اللهم صل والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اما بعد قال الله تعالى في كتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صلوات مومنین کرام سامعین محترم ایام شہادت امیر المؤمنین مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ایام ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں اس جاں گداز واقعے کی تسلیت پیش کرتا ہوں، اور ہم سب اس سلسلے کے ذریعے سے وارث اصلی غم امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں تسلیت پیش کرتے ہیں کہ در واقع ان تمام غموں کے اصلی وارث امام زمانہ علیہ السلام ہی ہیں، اور انشاءاللہ ان تمام خون ناحق کا اصل منتقم بھی امام زمانہ ہیں کہ انشاءاللہ ظہور کے بعد وہ اس کا انتقام بھی لیں گے۔ جو عنوان مجھے آج کے لیے دیا گیا وہ اسلام اور دنیاوی تعلیم ہے۔ علم ایک ایسی بحث ہے کہ تقریباً ہمارے ہاں بچپن سے لے کر ہر مرحلے پر علم کی اہمیت کو بیان کیا جاتا ہے۔ قرآن نے مختلف مقامات پر مختلف طریقے سے علم اور صاحبان علم کے مقامات کو بیان کیا۔ کسی مقام پر علم ہی کے مقام کو بیان کرنے کے لیے فرمایا الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، کہ وہ ذات جس نے تعلیم دی قلم کے ذریعے سے اور تعلیم دی انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا۔ کسی مقام پر پروردگار نے فرمایا کہ اوت العلم درجات، صاحبان علم کے لیے درجات ہیں۔ اسی طرح سے مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے اللہ نے علم اور صاحبان علم کی جو مقامات اور منزلت ہے اس کو بیان فرمایا۔ لیکن جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی
یہاں بڑے واضح طور پر پروردگار فرماتا ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آیا وہ لوگ جو علم رکھنے والے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ بڑا واضح سا قرآن قانون دے رہا ہے کہ یہ دو کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ علم کے اپنے مختلف درجات ہیں، علم مختلف سطوح سے ہوتا ہوا اپنے عالی ترین درجات تک جاتا ہے، لیکن ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں پر قرآن اور مزید واضح کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر جاننا چاہتے ہو تم ان لوگوں میں سے ہو جو لا یعلمون ہیں اور علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہارا مرجع علمی کون ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے سوال کرو۔ تو اپنے اندر مباحث ہیں کہ اہل ذکر کون ہیں، ان سے کیا مراد ہے، لیکن آیت کا لحن یہ واضح طور پر یہ بتلا رہا ہے کہ ان کنتم لا تعلمون کا مخاطب اور ہیں، اہل ذکر اور ہیں۔ هل يستوي الذين يعلمون میں یعلمون اور ہیں، لا یعلمون اور ہیں۔ مباحث ہیں مختلف انداز سے، لیکن جو چیز آج کی گفتگو میں ہم نے جس کو خاص طور پر ہدف قرار دیا گیا ہے وہ ہے دنیاوی تعلیم۔ اسلام اور تعلیم جب دونوں جمع ہوتے ہیں تو معمولاً انسان کے ذہن میں جو چیز آتی ہے وہ دینی تعلیم ہے۔ دینی تعلیم کی اہمیت، دینی تعلیم کا درجہ، دینی تعلیم کی فضیلت سب اپنی جگہ پر موجود، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے ایک حدیث مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ العلم علمان، علم دو طرح کے علم ہیں، علم الابدان و علم الادیان۔ علماء اس مقام پر فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا علم دو طرح کے ہیں، ایک علم الابدان ہے، بدن کا علم، بدنوں کا علم، ابدان کا علم، اور علم الادیان، دین کا علم۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پیغمبر نے جو علم الابدان کو علم ادیان پر فوقیت دی ہے اس کو پہلے ذکر کیا ہے، یہ خالی از حکمت نہیں ہے، بلا وجہ اس کو فوقیت نہیں دی۔ پہلے علم الابدان کو ذکر کرنے سے مقصد یہ ہے کہ جو دنیاوی علم ہے اس کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے۔ دیکھیے ایک بڑا سیدھا سا قاعدہ ہے، جتنے بھی علوم دینی ہیں ان کی فضیلت اپنی جگہ پر، لیکن کیا یہ علوم دینی آپ دنیاوی علم کے بغیر حاصل کر سکتے ہیں؟ عالم دین بننے کے لیے آپ کو لکھنا پڑھنا آنا چاہیے یا نہیں؟ زبان کا علم آپ کے پاس کم از کم ہونا چاہیے یا نہیں؟ گرامر کا علم آپ کے پاس ہونا چاہیے یا نہیں؟ تھوڑی بہت ریاضی آپ کو، تھوڑی بہت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں تھوڑی بہت، ورنہ بعض مسائل فقہ ایسے ہیں کہ جن میں تھوڑی سے گزارا نہیں ہوتا۔ اسی لیے جب خصوصاً وراثت کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں تو وہاں پر فقہا نے جو بعض فارمولے دیے ہیں، ٹھیک ہے کہ وہ بہت، چونکہ اس کی مقام اور جگہ نہیں ہے کہ بہت ہائی لیول کے فارمولے ہوں، لیکن بہت معمولی ریاضیات سے وہ حل نہیں ہوتے۔ کم از کم انسان کو کسی اتنے درجے کی ریاضیات کے نسبت تناسب اس کو نکالنا آتا ہو تو اس کو وراثت کے مسائل سمجھ میں آتے ہیں، ورنہ وراثت کے مسائل میں اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کس کا کیسے حصہ نکلے گا۔ اسی طرح سے آج کی دنیا نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ جتنا آپ کا علم دنیاوی علم میں قوی ہوگا اتنا ہی مہارت آپ کی علم دین میں ہوگی۔ مثلا آج کی دنیا میں جس انسان کو میڈیکل سائنس پر زیادہ عبور حاصل ہے وہ بہت سارے جو مسائل فقہی مربوط میں میڈیکل ہیں، میڈیکل سے ربط رکھتے ہیں، اس میں اس کی دسترس زیادہ ہے۔ ایک ابھی بھی مجتہد علی الاطلاق اپنی جگہ فضیلت رکھتا ہے، لیکن شہید مطہری کے دور سے یہ بات چلی آ رہی ہے، اس سے پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ شہید مطہری نے اس پر خاص طور پر تاکید کی، فرمایا کہ اب ہم دنیا جس مقام پر داخل ہو رہی ہے، اب ہم ترقی اور تعلیم کے جس مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، وہاں پر مجتہد علی الاطلاق ہونا ایک مرحلے میں جا کر شاید مشکل یا محال ہو جائے۔
اگر محال نہیں تو مشکل ضرور ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر فیلڈ اتنی آگے ترقی کر جائے گی کہ ہر فیلڈ کے لیے آپ کو جدا ایک مجتہد کی ضرورت ہوگی. لہٰذا آج کی دنیا میں یہ مسائل سامنے آ رہے ہیں. جب اقتصاد نے ترقی کی، بینکنگ کا نظام آیا، اسٹاک ایکسچینج بنی، ہر روز دنیا میں ایک نئی مارکیٹ بن کر سامنے آ رہی ہے. کچھ عرصے تک فوریکس نہیں تھا، فوریکس آ گیا. اب اس سے آگے چلیں گے کوئی اور مارکیٹ آئے گی. ہر مارکیٹ کے، ہر معاملے کے اپنے مسائل ہیں. اب جب تک کسی شخص کو علم اقتصاد پر، علم معاشیات پر عبور نہیں ہوگا، وہ میدان فقہ میں کبھی بھی اس طرح سے جواب مسائل کے نہیں دے سکتا. اسی طرح سے اور مختلف علوم میں جو ترقی ہو رہی ہے، یہ علوم کی ترقی انسان کو مجبور کرتی ہے. پس خود علم دین کا ربط بھی علم دنیا سے ہے. ہمارے ہاں مشکل کیا ہے؟ ایک بڑی مشکل جس میں ہمارے جوان خاص طور پر مبتلا ہیں، ہمارے ماں باپ جس میں مبتلا ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم علم سے مراد یا تو علم دین لے لیتے ہیں، یا علم سے ہماری مراد کیا ہے؟ ڈاکٹر یا انجینئر. اگر بچہ ڈاکٹر یا انجینئر نہیں بنا یا نہیں بن سکا تو ہمارے نزدیک دنیا کا فالتو ترین آدمی وہی ہوتا ہے. اور یہیں سے نوجوانوں کے اور خصوصاً جوانوں کے مسائل شروع ہوتے ہیں. دیکھیے، ضروری نہیں ہے کہ جو بچہ کلاس اول سے لے کر میٹرک تک فرسٹ آتا رہے وہی کامیاب بچہ ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیں. ضروری نہیں ہے. بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. تعلیم اور تربیت خود ایک فنی مسئلہ ہے. بعض اوقات ہمارے بچے اچھا نہیں پڑھ پا رہے ہوتے ہیں، ہم انہی کو کوس رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کی وجہ ہم ہوتے ہیں. بعض اوقات بچہ اچھا نہیں پڑھ پا رہا ہوتا، اس کی وجہ وہ نہیں ہوتا، اسکول ہوتا ہے. بعض اوقات بچہ اچھا نہیں پڑھ پا رہا ہوتا، اس کی وجہ وہ خود نہیں ہوتا، اس کے دوست ہوتے ہیں. ہم نے کتنی مرتبہ یہ کوشش کی ہے کہ ہمارا بچہ اگر پڑھائی میں دل نہیں لگا رہا تو ہم اس کی وجہ معلوم کریں. ایسا نہ ہو اس کی وجہ ہم خود ہوں، ایسا نہ ہو اس کی وجہ اس کے اسکول میں کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہو اور وہ ہمیں بتا نہ پا رہا ہو. اس لیے کہ ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے مسائل کبھی نہیں سنیں گے، کیونکہ ہماری سمجھ میں وہ ہمیشہ ناسمجھ ہی رہیں گے. اور جب تک وہ ہماری سمجھ میں ناسمجھ رہیں گے تو لہٰذا ہم ان کی کبھی بھی بات نہیں مانیں گے. ہمارے جوان، ہمارے نوجوان ہمیں یہی سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہم ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جب ہم اپنے نوجوانوں کی بات سنتے نہیں ہیں، ان کے مسائل کو حل نہیں کرتے تو اس کا لازمہ ہے ان کا دل نہیں لگتا تعلیم میں. اب جب تعلیم میں دل نہیں لگے گا تو یہ مسائل پیش آئیں گے. ثانیاً، کیا طے یہ ہے کہ جتنے بچے اسکول جائیں گے سب نے فرسٹ آنا ہے؟ سارے بچے اسکول میں کیا فرسٹ آنے کے لیے جاتے ہیں یا سیکنڈ آنے کے لیے جاتے ہیں؟ ممکن نہیں ہے کہ سارے بچے فرسٹ یا سیکنڈ آئیں. یہ جو درجات ہے، دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ بہت ذہین ہو لیکن امتحان میں اسے کوئی مشکل پیش آ جائے. تو امتحان تو ایک ہی دفعہ ہوتا ہے نا. ہو سکتا ہے کوئی بچہ بہت محنت کرے لیکن اس سے کوئی غلطی ہو جائے، نہ کر سکے امتحان سے اسے. تو اس کا مطلب کیا وہ بچہ جاہل ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ کہ وہ بچہ محنتی نہیں ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ کہ اس بچے میں کوئی کمی ہے؟ انٹر کا امتحان صحیح سے پاس نہیں کر سکا تو اس کا مطلب کیا وہ بیکار ہے؟ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہمارے ہاں معمولاً اگر بچے انٹر میں بہت اچھے نمبر نہ لے سکیں تو اتنا ان کے اوپر فیملی کا پریشر آتا ہے، اتنا پریشر آتا ہے کام کرنے کا کہ اکثر بچے کوشش کرتے ہیں کہ بی کام کریں اور نوکری کریں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب یہ بی کام کر کے نوکری کرنے تو چلا جاتا ہے، 10 سال 20 سال 25 سال اس کی جو رفتار ہے ترقی کی وہ بہت سلو ہوتی ہے. وہ 25 سال کے بعد جس جگہ پر پہنچتا ہے، ایک MBA کر کے تازہ آنے والا اس کا افسر لگ جاتا ہے. اگلے 5 سال میں وہ اس سے بہت آگے چلا جاتا ہے. یہ مالی طور پر، معاشی طور پر ہمیشہ مشکلات کا شکار رہے گا. ہمارے ساتھ یہ مسائل ہیں. دیکھیے، یہ بات یاد رکھیے کہ اگر انسان کسی بھی علم میں، آپ کی نظر میں وہ بیکار ترین علم ہی کیوں نہ ہو، آپ سمجھتے ہو کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. مثلاً اس کو لے لیجئے، آج کی دنیا میں کہا جاتا ہے کہ فلسفہ نہایت ہی بیکار کام ہے پڑھنا. فلسفہ پڑھنے کے بعد کچھ حاصل نہیں ہوتا. کیوں؟ آپ فلسفہ پڑھیں، اس کے بعد اگر آپ کو فلسفے کا ہی استاد نہ بننا پڑے، یعنی استاد فلسفہ کے علاوہ آپ کے لیے بظاہر کوئی نوکری موجود نہیں. فلسفے کی ڈگری لے کر آپ جہاں جائیں گے آپ کو نوکری نہیں ملے گی. حتیٰ اسکول کی نوکری بھی نہیں دیتے. وہ فلسفیوں کو کہتے ہیں کہ یہ ویسے ہی لائن سے اترا ہوا ہوگا، اس کو ہم نے بچے دے دیے، ہمارے بچے خراب کر دے گا. بینک میں جاؤ، وہ کہیں گے بھائی آپ فلسفہ بھگا رہیں گے یا کام کریں گے.
کہیں اور جائیں تو لوگوں کے مسئلہ وہ کہتا ہے آپ فلسفے کے استاد ہیں، آپ سے ہمارا کیا تعلق، آپ نے فلسفہ پڑھا کیوں؟ یہ یاد رکھیے کہ فلسفہ ہی جس کو تمام علوم کا رئیس کہا جاتا ہے، آج کیوں اتنا در بدر ہے؟ اس لیے کہ ہم نے ابھی اس کی اہمیت کو سمجھا نہیں ہے۔ فلسفہ پڑھنے والے وہ تمام افراد کہ جو فلسفے کو صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہ فلسفی کے ڈپارٹمنٹ میں آ گئے ہوتے ہیں، وہ اسی طرح سے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمارے بچے اگر غلطی سے دانشگاہ میں آ بھی جائیں، یونیورسٹی لیول پر پہنچ بھی جائیں، ان کو گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، کوئی ان کو یہ بتانے والا نہیں ہوتا کہ تم کون سا سبجیکٹ لو، اس سبجیکٹ میں کیا کیا چیزیں تحصیل کرو تو تم کس مقام پر پہنچو گے۔ ایکسیڈنٹلی لوگ پہنچ جاتے ہیں، کوئی تکے میں فزکس میں چلا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو داخلہ فزکس میں مل گیا۔ کسی کو اکنامکس 2 سال پڑھنے کے بعد جب ایم اے کر کے نکلتا ہے، اس سے پوچھیں آپ نے اقتصاد کیوں پڑھی، آپ نے معاشیات کیوں پڑھی، وہ کہتے ہیں کہیں اور داخلہ نہیں مل رہا تھا۔ اب جب کہیں اور داخلہ نہیں مل رہا، اس بنا پر آپ اقتصاد پڑھیں گے تو آپ اقتصاد میں آگے چل کے کام کیا کریں گے؟ لیکن وہ آدمی جو اپنا شوق سمجھ کے کسی سلسلے میں وارد ہوتا ہے، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں اس بات پہ، ایک آدمی مجھے ایسا لا کر دکھا دیجئے کہ جس نے اپنے شوق کی فیلڈ میں کام کیا ہو اور وہ گھر میں بیکار بیٹھا ہو۔ ناممکن ہے۔ بلکہ انگریزی کا ایک مقولہ کیا ہے، انگریزی میں کہتے ہیں کہ if your hobby is your job then you have to do nothing۔ یعنی کیا؟ اگر آپ کی ہابی، اگر آپ کا مشغلہ ہی آپ کی نوکری ہے تو پھر آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کام تھوڑی کر رہے ہیں، آپ تو اپنا مشغلہ انجام دے رہے ہیں، آپ تو اپنا شوق پورا کر رہے ہیں۔ تو پس وہ لوگ جن کی نوکری ہی ان کا شوق ہوتی ہے، یا جن کا شوق ہی ان کی نوکری ہوتی ہے، وہ اس دور میں بھی سب سے زیادہ کامیاب لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ جتنے تن من دھن سے کام کرتے ہیں کوئی اور نہیں کرتا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کا جو شوق ہے اس کو پہچانیں، اس کو پہچاننے کے بعد اسے صحیح جہد دیں۔ دیکھیے بعض اوقات ضروری نہیں ہے، بچے واقعاً بچے ہوتے ہیں، ہم جو ان کو نادان سمجھتے ہیں وہ بعض اوقات پر واقعاً نادانی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نادانی کا نہ تو مطلب یہ ہے کہ انہیں کوئی مشورہ نہ دیا جائے، اور نہ ہی نادانی کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کوئی بات نہ سنی جائے۔ آپ اپنے بچے کو سنیں تو صحیح، اس کے اندر کی صلاحیت کو جاننے کی کوشش تو کریں۔ ایک مرتبہ آپ نے اس کی صلاحیت کو درک کر لیا اور اس کو اس راستے پر ڈال لیا جس کی صلاحیت اس کے اندر ہے، میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں اس سے زیادہ کامیاب انسان آپ کوئی نہیں بنا سکتے۔ ہمیں کچھ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے نہ دین نے یہ چاہا ہے، نہ دنیا کا نظام یہ ہے، یہ کہیں نہیں چاہا گیا کہ سارے لوگ ڈاکٹر بنے، کہیں نہیں یہ چاہا گیا کہ سارے لوگ انجینئر بنے، یہ کسی نظام میں نہیں ہے۔ اگر آپ اس طرح کا کوئی نظام بنانے کی کوشش کریں گے وہ ناکام ہو جائے گا، ناممکن ہے۔ اگر آپ زور لگائیں گے آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہیں ہے سارے لوگ ڈاکٹر نہیں۔ اگر سارے لوگ ڈاکٹر بن جائیں گے تو باقی نظام کون چلائے گا؟ اگر سارے انجینئر بن جائیں گے تو ڈاکٹر کون بنے گا؟ وکیل کون بنے گا؟ بزنس ایڈمنسٹریشن میں کون آئے گا؟ آرمی میں کون جائے گا؟ پولیس میں کون جائے گا؟ سی ایس ایس کون کرے گا؟ مختلف ادارے کون چلائے گا؟ اتنے بہت سارے راستے ہوتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کے لیے پہلے سے پلاننگ نہیں کرتے۔ ہم نے آج تک اپنا مزاج صرف یہ بنایا ہوا ہے کہ یا بچہ ڈاکٹر یا انجینئر، نہیں تو بی کام نوکری۔ یہ حل تھوڑی ہے۔ بی کام کے علاوہ بھی دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے کام ہیں جن کا بہت اچھا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ جو قوم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر کام نہیں کرتی وہ قوم غلام بن جاتی ہیں۔ پروردگار قرآن میں فرماتا ہے کہ لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، ہرگز اللہ نے ہرگز کافرین کو مومنین کے اوپر تسلط قرار نہیں دیا، ہرگز قرار نہیں دیا۔ کوئی راستہ نہیں ہے کافروں کے آپ پر تسلط کا۔ لیکن آج مگر کافر آپ پر تسلط رکھتے ہیں یا نہیں؟ بظاہر ہمیں تسلط رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے نہیں رکھا، ہم نے بنایا ہے۔ خدا قرآن میں جا بجا یہ کہہ رہا ہے کہ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ فرمایا من اوتیا حکمتن
فقد اوتی خیرن کثیرا، جس کو حکمت دے دی جائے گویا اسے خیر کثیر دے دی جاتی ہے۔ ہم آتی ہوئی خیر کثیر کو یہ کہہ کر ٹکرا دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے بیٹے کو بیکار بنانا ہے۔ ابھی آپ نے کیا کیا ہے جو اس کو بیکار کہہ رہے ہیں؟ کیا بی کام کرنے میں اس میں پر لگ جاتے ہیں؟ 2 سال اگر وہ بچہ اور اگر مزید پڑھ لے گا کوئی نقصان ہو جائے گا؟ آپ اپنے بچے پر 2 سال اور انویسٹمنٹ کر لیں گے، آپ فقیر ہو جائیں گے۔ جہاں آپ نے اس کو بچپن سے لے کر 20 سال تک پالا ہے، 2 سال اور پالیں گے مشکل ہو جائے گی۔ یہ خاص طور پر مسئلہ کراچی میں شدید ہے۔ آپ پنجاب میں جائیں، پنجاب میں آپ کو جو سلسلہ ہے، یا حتیٰ پشاور میں آپ کو مختلف ملے گا، وہاں پر عام طور پر بچے ماسٹرز کرتے ہیں۔ ماسٹرز تک پہنچتے ہوئے بچے میں خود سے علمی طور پر، ذہنی طور پر شعور آ جاتا ہے، میچورٹی آ جاتی ہے۔ اس میچورٹی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ خود اپنے لیے ایک بہترین راہ کا انتخاب کر لیتا ہے۔ لیکن ہم اپنے بچوں میں میچورٹی آنے ہی نہیں دیتے۔ اب جب میچورٹی آنے ہی نہیں دیتے تو آگے چل کے کرے گا کیا؟ پس نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ہمارے بچے بہت سو سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ میں آپ کو پھر ایک مرتبہ تمام تر اطمینان کے ساتھ بتا رہا ہوں، کوئی فیلڈ ایسی نہیں ہے۔ آج کبھی جائیں یونیورسٹی میں جا کر شعبے گنیں، آپ شعبے گنتے گنتے تھک جائیں گے، شعبے ختم نہیں ہوں گے۔ اور میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، ہر شعبہ ایسا ہے کہ اگر کوئی بچہ شوق سے اس میں تعلیم حاصل کرے، ناممکن ہے کہ وہ بچہ بیکار رہے۔ دوسری طرف آپ کو بتاؤں کہ دیکھیے، مختصر مدت کی بیکاری ہر ایک کو پیش آتی ہے۔ صرف میں عنوان مثال آپ کو بتا رہا ہوں۔ میرے ساتھ میرا کولیگ میرے ساتھ ماسٹرز کیا، پھر چلا گیا امریکہ، انگلینڈ میں لنڈن اسکول آف اکنامکس، جو کہ اس وقت اکنامکس کی دنیا کا سب سے بڑا اسکول سمجھا جاتا ہے، سب سے بڑی دانشگاہ سمجھا جاتی ہے۔ لنڈن اسکول آف اکنامکس سے پڑھنے والا اکنامکس کی دنیا میں بے نظیر سمجھا جاتا ہے۔ لنڈن اسکول آف اکنامکس سے ایک اور ماسٹرز کر کے واپس آیا، پاکستان میں 1.5 سال تک بیکار پھرتا رہا۔ خوب، اب اگر یہ 1.5 سال تک بیکار پھر رہا ہے تو کیا اس نے غلطی کی ہے؟ 1.5 سال کے بعد اس کو WWF وائلڈ لائف والوں نے اسے ہائر کیا۔ تعلیم اچھی تھی، اچھی طرح اور شوق سے پڑھا تھا۔ 8 سال کے اندر اندر وہی لڑکا وائلڈ لائف کا کنٹری مینیجر تھا، پورے پاکستان کا۔ 10ویں سال میں وہی لڑکا جنیوا، جو ان کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں پر موجود تھا، سوئٹزرلینڈ۔ آج سے 10 سال پہلے ہزاروں یورو میں اس کی تنخواہ تھی۔ آج بھی آپ کہتے ہیں نا اکنامکس، جنرل اکنامکس پڑھنے والوں کو کہا سمجھاتا ہے بیکار ہیں۔ میں آپ کو چیلنج کر کے خود بتا رہا ہوں، پرسنلی میرے جتنے کلاس فیلو ہیں سارے بہترین پوزیشن میں بیٹھے ہوئے۔ کیوں آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ فلاں علم بیکار ہے، فلاں علم بیکار ہے؟ کوئی علم بیکار نہیں ہے، علم کو بیکار سمجھنے والی فکر بیکار ہے۔ ائمہ نے ہمیشہ یہ چاہا۔ اب آئیے اس طرف دوبارہ، ائمہ نے جب اس وقت جس زمانے میں امام جعفر صادق علیہ السلام، تمام ائمہ میں سب سے زیادہ فرصت امام کو ملی۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، 2 منٹ کی، اس کو بھی سنتے جائیے گا، کہ ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ وقت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ملا، تو گویا ذہنوں میں ایک تصور یہ ہوتا ہے کہ جیسے امام کو بالکل فری ہینڈ ملا ہوا تھا، کوئی امام کا مخالف نہیں تھا، کوئی امام کا دشمن نہیں تھا، لوگوں نے کہا تھا جائیں آپ کا جو دل چاہے آپ کریں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ جس کو ہم فرصت کہتے ہیں نا، یہ بہت سختیوں کے مقابلے میں تھوڑی سی کم سختیاں ہیں، ورنہ خود امام کے دور کا ہی واقعہ ہے، امام ہی، اسی امام جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ فرصت ہے، کہ آپ پر ایسے پہرے لگائے ہوئے تھے کہ لوگوں کو آپ کے پاس جانے سے روکا جاتا تھا، نہیں جانے دیا جاتا تھا امام کے پاس۔ اب امام کا صحابی آیا اور اس نے دیکھا کہ اتنے سخت پہرے لگے ہوئے ہیں، میں جاؤں گا ایسا نہ ہو بعد میں مجھے پکڑ لیں۔ اب مسئلہ بھی پوچھنا چاہتا ہے امام سے۔ جب اس نے دیکھا کہ کوئی اور راستہ نہیں ہے تو ایک شخص جو ہے وہ کھیرے بیچ رہا تھا، اس نے جا کر اس کو پیسے دیے، اس سے کہا کہ سارے کھیرے ٹوکری سمیت اپنا لباس مجھے دے دو۔
اس کا لباس پہ لیا، کھیرا بیچنے والا سبزی فروش بن کر امام کے دروازے تک آیا۔ اب جب اس نے اتنی کوشش کر کے اپنے آپ کو امام کے دروازے پر پہنچایا تو امام نے اس کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا، اس نے یہ کہہ کر دروازہ کھٹکھٹایا کہ سبزی چاہیے تو لے لو۔ وہاں سے امام کے غلام نے آ کر فرمایا کہ امام نے تمہارے سوال کا یہ جواب دیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام کا دور بہت آزادی کا دور تھا، اتنا آزادی کا دور نہیں تھا۔ امام کے دور کی اپنی مشکلات ہیں، وہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا عرض کروں گا، خود تحلیل کی جائے، امام کے دور کو دیکھا جائے کہ کیا دور تھا۔ مگر اس دور کے باوجود سیاسی اعتبار سے بنو امیہ کی تنزلی اور سقوط کا زمانہ ہے، ادھر سے بنو عباس کی کوششوں کا زمانہ ہے، سیاسی اعتبار سے تھوڑی سی فرصت، 4000 سے زیادہ شاگرد امام نے تیار کیے۔ جب آپ ان ناموں کو گنتے ہیں، کتنے نام آپ جانتے ہیں؟ کچھ نام۔ ان کچھ ناموں میں جو سر فہرست نام ہے وہ کس کا ہے؟ جابر ابن حیان کا۔ جابر ابن حیان کون ہے؟ امام کا وہ شاگرد ہے جسے امام نے کیمسٹری پڑھائی ہے۔ یہ جتنے بھی علم ہیں اسلام میں، دیکھیے اسلام سپر پاور تھا تو یہ اسلامی کہلاتے تھے، آج اگر ویسٹ جو ہے وہ سپر پاور بن گیا ہے تو اس کے علم کہلاتے ہیں، ورنہ یہ سارے کے سارے علوم ان کو ائمہ نے جاری کیا اور موجود ہے۔ آج بھی ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ طب میں 13,000 سے زیادہ احادیث ایسی ہیں جن کو حل کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ 13,000 احادیث ہیں، چھوٹی بات نہیں ہے یہ۔ 13,000 احادیث ہیں جن کو حل کرنے والا کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ڈاکٹر بنتے ہیں صرف اپنے لیے، ڈاکٹر بنتے ہیں گھر چلانے کے لیے، ڈاکٹر بنتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے۔ کتنے ڈاکٹر ہیں ہمارے کہ جو ڈاکٹر بنے اس لیے تاکہ وہ طب اسلامی میں آ کر امام کی حدیثوں کو حل کر سکیں۔ ایسا نہیں ہے، ہمارے پاس فزکس کی موجود ہیں، ہمارے پاس جیوگرافی کی احادیث موجود ہیں، ہمارے پاس اقتصاد کی موجود ہیں۔ پورا کا پورا نظام جتنا بھی آپ کا نفسیات کا ہے علم، وہ سارے کا سارا موجود ہے۔ نفسیات کے ماسٹرز کیے ہوئے ایک شخص سے میری گفتگو ہو رہی تھی، میں نے اس کو صرف ایک حدیث پیغمبر کی کوٹ کی، چائلڈ سائیکالوجی میں ماسٹرز کیا ہوا بندہ، ماہر ہے چائلڈ سائیکالوجی کا۔ میں نے اس سے کہا کہ پیغمبر کی ایک حدیث ہے کہ تمہارا بچہ 7 سال تک تمہارا سید و سردار ہے، اگلے 7 سال تمہارا غلام ہے، اس سے اگلے 7 سال تمہارا وزیر ہے۔ کا کیا مطلب اس کا؟ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے، فرمایا 7 سال تک بچے کو اس طرح سے رکھو جس طرح سے بادشاہ کو رکھا جاتا ہے۔ یعنی کیا؟ فرض کیجئے کہ کوئی بادشاہ ذہنی طور پر بچہ بن جائے، ہوتا ہے نا مرض ہوتا ہے ذہنی مریض ذہنی تو سر پہ چوٹ لگی بچہ بن گیا۔ اب اگر بادشاہ بچہ بن جائے تو کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ اس کے بہترین وزیر اگر اس کے ساتھ ہوں گے جو اس کے خیر خواہ ہوں گے، وہ اس کی بادشاہت کو بھی باقی رہنے دیں گے اور اسے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچنے دیں گے۔ ہمارے ہاں مشکل کیا ہوتی ہے؟ بچے نے گلاس توڑا اور ہم نے زور سے اس کو ایک تماچا لگا دیا، بچے خود ہی بول رہے ہیں، کوئی غلطی بچے نے، گلاس توڑی لگا دیا اسے تھپڑ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو گلاس ٹوٹا ہے بچے کے ہاتھ سے، بچے نے تو توڑنا تھا، یہ تھپڑ اس بچے کو لگنا چاہیے یا اس کو لگنا چاہیے جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں گلاس پہنچا ہے؟ کس کو لگنا چاہیے؟ ہم غلط جگہ پر چیز رکھیں، جب بچہ اسے کھیلتے ہوئے توڑ دے تو بچے کا قصور ہے یا غلط جگہ پہ رکھنے والے کا قصور ہے؟ استاد ہمارے فرماتے ہیں کہ ایک تھپڑ جو بچے کو مارا جاتا ہے اس کی صلاحیت کے اعتبار سے اسے 3 سال پیچھے کر دیتا ہے۔ ایک تھپڑ۔ سارا دن ہم اپنے بچوں کو کن القابات سے پکارتے ہیں؟ کیا القابات ہیں فیورٹ ہمارے گھروں میں بچوں کو؟ مائیں کس القابات سے پکارتی ہیں؟ پاگل، جاہل، بے وقوف، نالائق، یہ القابات ہمارے بچوں کو۔ نیٹ پر جائیے، یہ تجربہ نیٹ پر آپ کو مل جائے گا، تجربہ کیا گیا۔ 2 ایک طرح کے جار لیے گئے، برتن، دونوں جاروں میں ایک طرح کے سیب ڈالے گئے، ایک جیسے سیب ایک طرح کے جار میں۔ ایک جو جار تھا اس کے اوپر انہوں نے بری باتیں لکھ کر چپکا دی،
دوسرے جار پر اچھی باتیں، اچھے لفظ چپکا دیے، صرف لفظ چپکائے ہیں اور کچھ نہیں کیا، دونوں کو رکھ دیا ایک جیسے انوائرمنٹ میں۔ جس جار کے اوپر بری باتیں لکھی تھیں اس کا سیب بڑی جلدی خراب ہو کے سڑ گیا، لیکن جس پر اچھی باتیں لکھی ہوئی تھیں اس کا سیب بڑی مدت تک صحیح و سالم رہا، تر و تازہ رہا۔ لفظ کی اتنی تاثیر ہے، یہ تاثیر ہے لفظ کی، کہ چپکا ہوا لفظ، صرف لفظ اپنی تاثیر اس طرح سے دکھاتا ہے۔ ہم سارا دن اپنے بچوں کو جاہل، احمق، نالائق کہتے ہیں، اس کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ عالم بن کے نکلے۔ پچھلی صدی کا سب سے بڑا موجد کون ہے؟ موجد، ایجادات جس نے سب سے زیادہ کی ہیں، انوینٹر کون ہے؟ سب سے زیادہ ایجادات کس نے کی ہیں؟ کون ہے؟ نہیں آئنسٹائن۔ جس نے انجن بنایا، جس نے بلب بنایا، بجلی پہ کہاں؟ تھامس ایڈیسن۔ تھامس ایڈیسن پچھلی صدی کا سب سے بڑا انوینٹر، سب سے بڑا موجد۔ کتنے لوگ یہ جانتے ہیں کہ تھامس ایڈیسن کو 13 برس کی عمر میں اسکول سے یہ کہہ کر نکال دیا تھا کہ یہ بچہ مینٹلی ضعیف ہے، کن ذہن ہے، غبی ہے، اس کو لے جائیں، اس کو لے جا کر اسپیشل بچوں کے اسکول میں داخل کرائیں۔ 13 برس کی عمر میں، ابھی میٹرک میں نہیں پہنچا تھا، اس کو یہ کہہ کے نکال دیا یہ نارمل بچوں کے ساتھ نہیں چلتا، اس کو اسپیشل بچوں کے ساتھ داخل کرائیں۔ 15 برس یا 16 برس کی عمر میں ایکسیڈنٹ ہوا، اس میں اس کی سماعت اور بصارت دونوں ضعیف ہو گئے۔ 15 برس کی عمر میں، 13 برس اسکول سے نکال دیا، 15 برس کی عمر میں بصارت اور سماعت دونوں ضعیف ہو گئے۔ اس کے باوجود دنیا کا سب سے بڑا انوینٹر بنا۔ آخر عمر میں اس سے کسی نے انٹرویو میں پوچھا کہ آپ کے ساتھ تو یہ حادثات پیش آئے تھے، آپ کو تو 13 سال کی عمر میں یہ کہہ کے نکال دیا تھا کہ یہ بچہ جو ہے نارمل بچوں کے ساتھ نہیں چلتا، اس کو اسپیشل بچوں کے اسکول میں داخل کرا دو۔ حادثے میں آپ کی بصارت و سماعت بھی ضعیف ہو گئی، تو آپ اتنے بڑے موجد کیسے بنے؟ کا ایک ذات، ایک ذات کون سی؟ کہا میری ماں۔ کہا آتے جاتے 24 گھنٹے میرے گرد پھرتے ہوئے میرے کان میں کہتی تھی میرا بچہ جینیس ہے، میرا بچہ انٹیلیجنٹ ہے، میرا بچہ نابغہ ہے، میرا بچہ ایکسٹرا آرڈینری ہے۔ اتنا اس نے میرے کان میں یہ بات کہی کہ مجھے یقین آ گیا کہ میں جینیس ہوں۔ بس آپ نے دیکھا لفظ کی تاثیر۔ ایک بچہ جو عام بچوں سے نیچے کی سطح کا تھا، اس کی ماں نے اچھے الفاظ استعمال کر کے اسے دنیا کا جینیس ترین آدمی بنا دیا۔ ہم اپنے گھر میں بچوں کو دیتے کیا ہیں جس کی ہم بعد میں ان سے توقع کرتے ہیں؟ آپ اپنے بچوں کو اگر اچھا کھانا نہیں دے سکتے، اچھی غذا نہیں دے سکتے، اچھا لباس نہیں دے سکتے، اچھی کھلونے مہنگی چیزیں نہیں لا کے دے سکتے، اچھا رویہ تو رکھ سکتے ہیں نا، ان سے اچھی طرح سے بات تو کر سکتے ہیں نا۔ آپ مت لائیں بازار سے ان کے لیے کچھ، لیکن جب بازار سے جب واپس آئیں کام سے، کچھ دیر اپنے بچوں کو گود میں بیٹھا کے پیار تو کر سکتے ہیں۔ یہ بچے آپ سے اس سے علاوہ کچھ نہیں مانگتے۔ میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، یہ بات میری نوٹ کر لیں، آج سے لے کر اگلے رمضان تک صرف اپنے بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ اگر یہ بچے نہیں بدلے، اگلے سال دوبارہ آؤں گا، مجھ سے کہیے گا۔ مت دیں آپ اپنے بچوں کو کچھ نہ لا کے دیں، ایک کوئی تحفہ نہ لا کے دیں، ایک مرتبہ ان کو پیار سے ان کے گال پر بوسی دو، ایک بوسہ دے دیں، ان کے چہرے پر، ان کے سر پر ایک مرتبہ پیار سے ہاتھ پھیرے، ان کو یہ کہیں میرا بیٹا انٹیلیجنٹ ہے، میرا بیٹا ذہین ہے۔ بری باتوں پہ تنبیہ کریں، تنبیہ کا مطلب مارنا نہیں ہے، میں نے بتلایا مارنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک تھپڑ بچے کو 3 سال پیچھے لے جاتا ہے۔ اور وہ بچے جو صبح دوپہر شام 3 وعدے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق پٹتے ہیں بغیر کسی ناغے کے، پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ دنیا میں آگے بڑھیں۔ یہ بڑھ سکتے ہیں بچے آگے؟ اسی لیے آئمہ نے تاکید کی ہے اپنے بچوں کو مت مارو۔ ہم اپنے ہی بچوں پر ظلم کیسے کرتے ہیں؟ ایک بچہ قدرتاً ذہین ہے،
اس کو اتنا پیار کریں گے، اتنا پیار کریں گے، اتنا پیار کریں گے، دوسرے کے ساتھ وہ برتاؤ کریں گے کہ وہ یہ سمجھے گا دنیا کا بدبخت ترین آدمی میں ہی ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کس طرح سے تعلیم دے رہے ہیں؟ امام کے سارے بچوں میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جیسا کوئی بیٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ کوئی بیٹا امام کا امام موسیٰ کاظم جیسا نہیں ہو سکتا، لیکن جتنا پیار امام موسیٰ کاظم کو کرتے تھے اتنے دوسرے بچوں کو بھی کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ کسی صحابی نے پوچھ بھی لیا، کہا مولا یہ بچے تو ان کے برابر کے نہیں ہیں، لیکن آپ پھر بھی ان کو بیٹھا کے اتنا ہی پیار کرتے ہیں۔ فرمایا اگر میں نہ کروں اپنے ہی بچوں کے درمیان میں دشمنی ڈال دوں گا۔ ہم اپنے بچوں کو خود ایک دوسرے کا دشمن بناتے ہیں، کیوں؟ ہمارے ہاں یہ کس نے کہا آپ کو یہ برتاؤ رکھیں؟ کم از کم چھوٹی عمر جس میں ان کو سمجھ نہیں ہوتی، خدا کے لیے ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ بعض اوقات الٹ ہوتا ہے، وہ ماں باپ جو دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ صحیح چل رہا ہے، یہ ذرا مشکل میں ہے، اس مشکل بچے کو آگے لانے کے لیے بڑے بچے کو اگنور کر دیتے ہیں، وہ جو اس کی صلاحیتیں وہی ختم ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا تعادل رکھیں۔ کوئی علم ایسا نہیں ہے عزیزوں کہ جس میں انسان صحیح معنی میں وارد ہو، کمال حاصل کرے اور پھر اپنے لیے راستہ نہ بنا سکے۔ کوئی علم ایسا نہیں ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے جو ہمیں تاکید کی، یہ جو پیغمبر اکرم کا فرمان ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس کا کیا معنی ہے؟ کیا علم سے مراد صرف علم دین ہے؟ علم دین کی جگہ اپنی جگہ پر ہے۔ علم دین میں سے وہ حصہ کہ جو آپ کے لیے واجب ہے وہ واجبات اور محرمات کا جاننا ہے۔ جو ابتدائی اور مبتلا بے چیزیں ہیں ان کا جاننا واجب ہے، اس سے زیادہ واجب نہیں ہے۔ فضیلت اپنی جگہ، لیکن علم سے مراد دیکھیے یہ جو روایت ہے پیغمبر اکرم سے کہ اطلب العلم ولو کان بالسین، طلب کرو علم کو اگرچہ وہ چین میں ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چین کی طرف جو پیغمبر اکرم نے اشارہ کیا تھا وہ صرف اس لیے تھا کہ چین دور بہت تھا، اور کہنے کا مقصد یہ تھا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے اس لیے کہ چین دور ہے؟ دوری کی بنا پر چین کو کہا گیا تھا؟ نہیں عزیزوں، دوری کی بنا پر نہیں۔ آپ ذرا تاریخ کا مطالعہ کریں، اس دور میں بھی چین ٹیکنیکل اعتبار سے دنیا سے آگے تھا۔ فرمایا کہ دوسرا مقصد کیا ہے؟ کہیں سے ملے، اسی لیے ائمہ نے فرمایا کہ علم ہمارے مومن کی گم شدہ میراث ہے، جہاں سے ملے اسے حاصل کرو، جس سے ملے اس سے حاصل کرو۔ پس جب تک ہم اپنے آپ کو علم سے مزین نہیں کریں گے، ہم ائمہ کے وہ مومن نہیں بن سکیں گے جن کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ ہمارے مومنوں کی گمشدہ میراث علم ہے۔ اپنے آپ کو مومن بنانا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو مومن بنانا چاہتے ہیں، علم کے راستے کو نہ روکیں۔ انشاءاللہ کبھی اگر موقع ملا تفصیل عرض کروں گا۔ بعض کتابوں میں اس واقعے کو لکھا گیا کہ علی علیہ السلام کے گھر کی تنگ دستی کو دیکھ کر قصہ ہے، حکایت ہے، واقعہ ہے، بعض کتابوں میں نقل ہوئی ہے، البتہ سند اس کی اتنی قوی نہیں ہے، لیکن واقعہ اس طرح سے ملتا ہے کہ حالات دیکھ کر جناب فضہ سلام اللہ علیہا، ان سے جب حالت نہیں دیکھی گئی تو آپ نے علم کیمیا جو آپ کو پشت در پشت چلا رہا تھا آپ کے خاندان میں، آپ نے اس علم کیمیا کے ذریعے سے کچھ سونا سا بنایا، اور وہ تھوڑا سا سونا لے کر آپ آئیں مولا کی خدمت میں کہ مولا یہ تھوڑا سا سونا میں نے علم کیمیا کے ذریعے سے بنایا ہے، اس کو بیچیں اور گھر کے تھوڑے سے حالات بہتر ہو جائیں۔ فرمایا کہ مولا نے زمین پر پیر مارا، زمین شگافتہ ہوئی، زمین نے اپنے خزانوں کو ظاہر کیا۔ مولا کائنات نے کہا اگر ہمیں دنیا کی طلب ہوتی، اس دنیا کے سارے خزانے ہماری پیر کی ٹھوکر میں رکھے ہیں۔ اسی لیے امام فرماتے ہیں کہ امیر وقت کو اپنے زمانے کے فقیر ترین انسان جیسا کھانا اور لباس پہننا چاہیے، تاکہ وہ اپنے لیے یہ احساس نہ کرے کہ میں فقیر ترین شخص ہوں۔ اور اس چیز کو مولا کائنات نے اپنی پوری زندگی میں
حتیٰ وہ شب جب آپ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے مہمان ہوئے، امام نے اپنی اس روش کو چھوڑا نہیں۔ یہ جو آخری رمضان ہے نا، یہ مولا کائنات کا بڑا عجیب رمضان ہے۔ پورا رمضان میرا مولا اپنی شہادت کی خبریں دیتا رہا۔ کبھی میرا مولا فرماتا ہے کہ یہ وہ رمضان ہے جس کی عید علی نہیں کرے گا، کبھی کسی انداز سے فرماتے ہیں، کبھی کسی انداز سے فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ خطبہ دیتے دیتے میرے مولا خطبے کے وسط میں امام حسن سے پوچھتے ہیں کہ حسن کتنے دن ہو گئے؟ فرمایا 12۔ بابا 18 دن ہو گئے۔ ساتھ ہی بیٹھے ہوئے امام حسین سے پوچھتے ہیں حسین پس کتنے دن رہ گئے؟ کہا بابا 12 دن ہیں، 12 دن کے بعد مسلمان عید کریں گے۔ مولا نے فرمایا کہ اس سال کی عید میں علی مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوں۔ اس زمانے میں حج کے قافلے رمضان سے ہی شروع ہو جایا کرتے تھے، کیونکہ 2 مہینے کے بعد حج آتا ہے۔ رمضان سے پہلے یا رمضان میں مہینے میں حج کے قافلے چلا کرتے تھے۔ حج کے قافلے آوازیں دیتے ہوئے جا رہے ہیں، امام جانتے ہیں، لیکن امام حسن سے کہا بیٹا دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ امام گئے، واپس آیا کر کہا بابا حج کے قافلے ہیں، روانہ ہوئے چاہتے ہیں اور جانے سے پہلے صدا لگا رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں بیٹا حسن اس سال کے حج میں تمہارا بابا حج نہیں کر سکے گا۔ اور پھر 19ویں کی شب جب آئی ہے اور افطار میں جناب ام کلثوم نے روٹی کے ساتھ نمک اور دودھ رکھا تو میرا مولا فرماتا ہے اے ام کلثوم کیا تم نے آج تک اپنے بابا کے دسترخوان پر ایک سے زیادہ غذا دیکھی ہے؟ حضرت نے دودھ اٹھانا چاہا، فرمایا یہ چھوڑ دو، آج علی نمک سے افطار کرے گا۔ عجیب کریم مولا ہے جو اپنے ہی قاتل کو جگاتا ہے، عجیب رحیم مولا ہے جو اپنے ہی قاتل کو شربت پلاتا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ یہ تلوار تیز بھی بہت تھی اور اس پر جو زہر لگا تھا وہ بھی بہت تیز تھا۔ اتنی قوت سے اس ظالم نے تلوار ماری کہ مصلی عبادت میں علی کی پیشانی دوپارہ ہو گئے، سر سے تیزی کے ساتھ خون ابل رہا ہے۔ بچے علی کے بیٹے ایک گلیم میں ڈال کر مولا کائنات کو گھر تک لے کر آئے ہیں۔ فوراً ہی حکیم کو بلوایا، حکیم واپس آیا، پیشانی کے زخم کو صاف کرنے کے بعد جب اس نے مولا کی رنگت دیکھی اپنے سر سے امامہ اتار کر پھینک دیا۔ کہا مولا حسن سے مولا اب اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا، اگر صرف تلوار کا وار ہوتا میں مولا کو بچا لیتا، لیکن یہ زہر اتنا تیز ہے کہ جتنی دیر میں آپ مولا کو یہاں لے کر آئے ہیں، جتنی دیر میں پہنچا ہوں اس زہر نے اپنا اثر کر دیا ہے۔ 20ویں کے دن آ کر جب اس نے دیکھا میرے مولا کا پورا بدن رنگین ہو چکا ہے، زرد ہو چکا ہے میرے مولا کا بدن۔ حکیم کہتا ہے کہ مولا کو اس وقت صرف دودھ دیا جائے، میرے مولا کو اس وقت صرف دودھ پلایا جائے۔ اب 2 دن ہو گئے ہیں، یتیمان کوفہ کی سرپرستی کرنے والا نہیں آیا۔ ارے وہ مولا نہیں آیا جو ان یتیموں کے گھروں میں آ کر ان بچوں کے ساتھ کھیلتا بھی ہے، ان کو گود میں بیٹھا کر پیار بھی کرتا ہے۔ جب 2 دن تک نہیں آیا نا تو یہ بچے باہر نکلے، معلوم ہوا کہ مولا کے سر پر ضربت لگی ہے۔ حکیم نے کہا ہے کہ ان کو دودھ دیا جائے تو راوی لکھتے ہیں کہ یہ بچے دوڑے دوڑے اپنے گھر گئے، گھر جانے کے بعد اپنے چھوٹے چھوٹے کوزوں میں دودھ لے کر مولا کائنات کے دروازے پر آ گئے، آ کر کہتے ہیں مولا مولا ہمارے دودھ لے لیجئے، ہو سکتا ہے ہمارا مولا بچ جائے، ارے ہمارا شفیق مولا بچ جائے۔ میں کہوں گا یا مولا علی یہ تمہارا نصیب ہے کہ تمہیں کوفے میں دودھ کی ضرورت پڑی تو کوفہ کے یتیم بچے تمہارے لیے دودھ لے کر آ گئے۔ ارے وہ ایک کربلا کا علی الاصغر تھا کہ جس کو کربلا میں صرف 2 گھونٹ پانی کی ضرورت تھی۔ ارے حسین اپنے ہاتھوں پر نڈھال اصغر کو لے کر آ کر یہی تو کہہ رہے تھے ارے میرا بچہ
بچہ مرنے والا ہے، اسے 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ ارے جس کوفہ کے بچوں کو علی دودھ پلاتا رہا، علی پیار کرتا رہا، اسی کوفہ کے لوگوں نے کربلا میں علی کے بیٹے علی الاصغر کو پانی کے جواب میں تیر سے شہبہ دیا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بار الہ بحق امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں ہمارے بچوں کو تحصیل علم کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ بحق امیر علیہ الصلوۃ والسلام امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بحق امیر علیہ الصلوۃ والسلام رہبر انقلاب اسلامی حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما۔ بار الہ بحق امیر علیہ الصلوۃ والسلام شیعیان حیدر کرار دنیا میں جہاں جہاں ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ بار الہ بحق امیر علیہ الصلوۃ والسلام شیعیان حیدر کرار دنیا میں جہاں جہاں باطل سے برسر پیکار ہیں، بحرین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، سعودی عرب میں، لبنان میں، بار الہ ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ بار الہ بحق امیر علیہ الصلوۃ والسلام تمام مقامات مقدسہ خصوصاً حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے حرم کی حفاظت فرما، مدافعین حرم کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ بحق امیر المومنین دشمنان امیر المؤمنین، دشمنان دین، دشمنان اسلام دنیا میں جہاں جہاں ہیں، جس نام سے ہیں بار الہ ان کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ بحق امیر علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے تمام علماء مراجع اعظام کے سایوں کو ہمارے سر پر مستدام فرما۔ بار الہ بحق امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام جتنے ہمارے مرحومین مغفورین ہیں، خصوصاً اس جم کے جو مرحومین ہیں اور کل جو ہمارے نوحہ خان اس دنیا سے گئے ہیں، نوحہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے گئے ہیں، ناصر اصغر پارٹی کے ناصر صاحب، تمام جتنے بھی شہدائے ملت جعفریہ ہیں، بحق امیر المؤمنین ان کے درجات کو عالی و متعالی فرما، ائمہ کے ساتھ محشور فرما، ہمیں سیرت ائمہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک